میرے بھائی اور بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ بچانے پہ آئے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، اور جب اللہ مارنے کا ارادہ کر جائے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اس پہ یقین رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بے یقینی کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین اسی انسان کو ہوتا ہے جسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں، اپنے اللہ پہ یقین اس قدر پختہ رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مسئلہ آپ کے اس یقین کو ہاتھ نہ ڈال سکے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، الایمان هو الیقین، ایمان کا دوسرا نام یقین ہے۔ تو اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیں اپنے مولا پہ کس قدر یقین ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال میں ایک بڑے ہی قرآنی بہترین واقعہ کی صورت میں آپ احباب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، فرعون نے بڑے بڑے خوفناک قسم کے خواب دیکھے، تو اس نے اپنے مصاحبین کو بلوایا، اپنے مشیروں کو بلوایا، اپنے وزیروں کو بلوایا۔ اس وقت جو معبرین تھے، خوابوں کی تعبیر کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی آ گئے۔ اس نے اپنے خواب ان کو بتائے، تو تعبیر یہ نکلی کہ اے فرعون، بادشاہ سلامت، تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اب کسی بادشاہ کو جب یہ بتایا جائے کہ اس کی سلطنت ختم ہونے والی ہے، اور پھر وہ بادشاہ کہ جو خدائی کا دعوے دار ہو، استغفر اللہ، اور وہ بھی فرعون، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا، اس نے کہا جو بچہ پیدا ہوتا ہے مار دو، پرواہ نہ کر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پوری رعایا مر جائے گا۔ اس نے کہا مار دو۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ظلم کی انتہا ہوئی، 70,000 یا 90,000 بچہ ذبح کیا گیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ بچانا چاہے اسے کون مارے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی، اور جیسے آپ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، میرا خیال ہے آپ کی خدمت میں اس چیز کو ذکر کر دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نامی اسم گرامی کیا تھا۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کو تلاش تھی، تو میں اب آپ کی خدمت میں وہ نام رکھتا ہوں۔ تفسیر قرطبی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ایک نام ایارخت، یہ، اور سالبی نے ایک اور نام ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نامی اسم گرامی لاوحہ بنت حاند بن لاوی بن یعقوب تھا۔ اس کے علاوہ بھی کتابوں میں اور نام ہوں گے، تو یہ بہت سے لوگوں کو تلاش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے، تو یہ بھی الحمدللہ ہمیں آج مل گیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کا ابھی میں نے آپ کو تعارف بھی کروایا نام کی صورت میں، تو آپ کی ایک سہیلی تھی، اور وہ جو سہیلی تھی وہ آلریڈی دایا تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی وہ سہیلی بھی تھی، آپ نے اس کو بلوا لیا تھا، وہ بھی آ گئی۔ لیکن اللہ کی شان یہ دیکھیں کہ انڈر گراؤنڈ وہ فرعون کی اس لشکر سے ملی ہوئی تھی جو ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر رہی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو دیکھ کے جو جملہ فرمایا وہ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا تو میری سہیلی ہے، مجھے تجھ پہ یقین ہے، اور میں اعتماد کرتی ہوں تجھ پہ کہ تو میرے بچے کی ولادت کی کسی کو خبر نہیں دے گی۔ اب اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے، اب پیغمبر کی آمد دیکھیے اور اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اللہ جب بچانے پہ آتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو اس دایا نے کیا دیکھا، اور آپ کی والدہ نے بھی یہ دیکھا، اگرچہ والدہ تو بہت سارے معجزات آپ کی ولادت سے پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ کے ماتھے سے ایک نور نکل رہا تھا، اور وہ روشنی اس قدر تھی کہ جس کو دیکھ کے وہ دایا کپ کپانے لگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ کی یعنی اس ولادت کو اس طرح انداز سے دیکھ کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہنے لگی کہ پیاری سہیلی، میں سچ بولنے لگی ہوں، میں انڈر گراؤنڈ فرعون کے اس لشکر سے ملی ہوئی تھی، لیکن تمہارے بچے کا مقام دیکھ کر میں آج اس سے محبت کرنے لگ گئی ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں اس بچے کی کوئی خبر کہیں باہر نہیں دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دایا چلی گئی۔ اچھا، جیسے وہ دایا باہر نکلتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز سنی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ فرعون کے جو سپاہی ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو اب آپ بڑی پریشان ہوئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں کیا کر سکتی ہے اپنے بچے کے لیے، اب سوچ سکتے ہیں۔
اور یعنی اس بچے کی جان پہ بنی ہو تو ماں کیا کر سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اور تو کچھ نہ سوجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور قریب ہی تندور جل رہا تھا. اللہ اکبر، اس میں آگ بھڑک رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اب نہ جانے اس وقت کیا آیا ہوگا. کوئی ماں ایسا کر تو نہیں سکتی، لیکن آپ نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، اور خود آپ دائیں بائیں دیکھنے لگ گئیں. وہ سپاہی آئے، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا. اب ان کے دماغ میں یہ بات کیسے آ سکتی تھی کہ جلتے ہوئے تندور کے اندر بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن تھا یہ بات. تو لہٰذا انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو دیکھا کہ تندور جل رہا ہے، تو وہ چلے گئے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ جلتے ہوئے تندور میں اندر کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دل ہی دل میں پریشان تھی کہ میں نے اپنے بچے کو خود ہلاکت میں ڈال دیا، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. سپاہی واپس چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دوڑتی ہوئی جب تندور کے پاس جاتی ہیں تو وہاں نقشہ اور منظر ہی کچھ الگ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ آگ بجھ چکی تھی، اور اندر کچھ پھول پڑے ہوئے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ منظر دیکھا تو روئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا. اب آپ جب وہاں سے باہر نکلتی ہیں تو ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 4 ماہ اپنا دودھ مبارک پلایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا ہے، اور یہ الہام کی صورت تھی. قرآن پاک کی آیت میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو یہ الہامی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں ارشاد فرمائیں کہ ان کو دریا کے سپرد کر دیا جائے، اور جو معاملہ آگے واقعات میں سب لوگوں نے سنا ہوا مشہور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اب کیا کرتی ہیں کہ 4 ماہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک باکس بنواتی ہیں. وہ 5 بالشت چوڑا 5 بالشت لمبا ایک باکس تیار کرواتی ہیں، اور اس باکس کو تیار کروانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس باکس میں رکھتی ہیں اور دریا کے سپرد کرتی ہیں. دریا کی لہروں کے سپرد کر کے تو کہنے لگی بیٹا تیرا اللہ حافظ ہے، اور بہت روئیں. اور اس وقت کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کی لہروں پہ آپ کا وہ باکس چل رہا تھا تو شیطان کسی صورت میں وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے بچے کو موت کے سپرد کر دیا ہے. اب یہ شیطان کا وسوسہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بڑا خوبصورت مضبوط القاء بھی کیا کہ یعنی جس سے آپ کے دل کو ڈھارس بندھی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی. یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد. دیکھیں آپ کہ شیطان بہکانے والا، اور بہکاوے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا وہاں روئیں اور پریشان ہوئیں، اور آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے اپنے بچے کو ایسے ہی دریا کے سپرد اور پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا. اور بعض کتابوں میں لکھا کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اپنے بچے کو خود ہلاک کر دیتی، نعوذ باللہ، اور اس کو اپنے ہاتھ سے خود ہی یہاں زمین تو کم از کم اسے دیتی، اسے کفن دیتی، اس کو نہلاتی، جو آپ سمجھ لیں ایک ماں کے جذبات ہوتے. لیکن تھوڑی دیر بعد ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت دل پہ نازل ہوئی تو آپ پرسکون ہو گئیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بہتے ہوئے دریا میں کہاں پہنچے؟ اسی فرعون کے گھر میں پہنچے جو مارنا چاہ رہا تھا. اب یہاں ایک اور صورتحال پیدا ہوتی ہے. میرے بھائی اور بہنوں، آپ غور کریں کہ جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے اتنا کچھ کیا، آج وہی موسیٰ اس کے گھر کی طرف چلے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے اور بڑھے. یہ ایک طویل واقعہ ہے، تو میں اب آپ کی خدمت میں یہاں تک بیان کر کے ایک چھوٹا سا نتیجہ دیتا ہوں. جب اللہ بچانے پہ آئے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور جب اللہ ڈبونے پہ آئے اسے کوئی نہیں بچا سکتا.